اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ امامت اور خلافت تقریباً تمام ہی مکاتب فکر میں اس کی اپنی اپنی طور پر اس کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اہمیت دی جاتی ہے۔ سر آپ فرمائیں، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ موضوع پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے پورا مکالمے کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ نہ کسی پر اپنی بات مسلط کرنا ہے، بس اپنے ناظرین اور نوجوانوں تک اپنا اپنا نقطہ نظر اور اپنے دلائل پہنچانا ہے، پیش کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی بیان کرنا پڑتا ہے کہ جو علامہ صاحب سوچتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے۔ ایک الزام ہمارے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ چیز ایسی ہی ہے تو آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جیسے میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں قبول کیا جب یہ حدیث بیان فرما رہی ہیں۔ کچھ چیزیں علامہ صاحب نے امامت کے متعلق ظاہر کر دیں اور کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی جو ہم تک پہنچی امامت سے متعلق، کہ من جانب اللہ امام مقرر ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں اور شریعت کے احکامات کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں اور احکامات کا رد و بدل کا بھی اختیار رکھتے ہیں، حالات کے حساب سے۔ رد و بدل کا نہیں، یعنی تشریح کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور من جانب ہماری سوسائٹی میں جو سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اور من جانب اللہ ہوتے ہیں جی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ بہت سے سلسلوں کے امین ہیں، من جانب اللہ وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ہیں، کوئی سلسلہ ان کا جاری ہونے کا مطلب سلسلہ نبوت کا ایک حصہ جاری ہونا۔ اب یہ عقیدتاً بہت بڑی بات ہے، اور عقیدتاً اس بات کو اختیار کرنے کے لیے جس درجے کے دلائل ہونے چاہیے وہ دلائل ہم نہیں پا رہے ہیں۔ سارے دلائل جو ہیں وہ تکلفات کے ساتھ ہیں۔ کوئی واضح دلیل اتنا بڑا عقیدہ رکھنے کے لیے جو ہمیں چاہیے قرآن و حدیث سے بے غبار، وہ دلیل ہم نہیں پاتے ہیں۔ اب ہماری یہاں جو خلافت کا تصور ہے اور جو امامت کا تصور ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ عدول ہیں، فَبِمَا اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کیونکہ وہاں یہ خوف ہی نہیں تھا۔ جو عشرہ مبشرہ تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ بنا دیتے، سارے بہترین ریاست کو علی منہج نبوہ آگے چلانے کے حقدار تھے، جو بھی بن جائے۔ پھر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو دیکھتے ہوئے یا اس موقع پر جو موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اور اصل جو مسلمانوں کا خلیفہ قائم بنے گا وہ بیعت سے بنے گا۔ جو مولانا نے بات کی تھی نا کہ کوئی زبردستی بھی بن جاتا ہے، وہ زبردستی بننے سے نہیں بنتا، بیعت کے بعد بنتا ہے۔ بیعت کے بعد اصل چیز اس میں ہے کہ مسلمان جس کو تسلیم کر لے۔ اب علامہ صاحب جو خلافت کے متعلق، امامت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ دلائل ہم نہیں پاتے ہیں، اور اس طرح کا تصور چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو یا باقی ائمہ کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس درجے کا امام اسے کہیں۔ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس درجے کا امام نہیں مانتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو گئے، یہ ہم ان کے متعلق بھی نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جو علامہ صاحب نے ایک جواب دیا کسی حد تک اگر اسے مان بھی لیا جائے، پھر بات جب آگے بڑھتی ہے کہ ایک امام وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور سارے مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنا لیا، ہماری طرف کے بھی ہر طرف کے۔ چلیں اب یہاں تو بیعت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے ہاتھوں سے لے جا کے اس منصب کو، اگر وہ من جانب اللہ ہیں تو پھر وہ کہیں اور رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آخر ہمیں کوئی ڈائریکشن دیتی ہیں، کوئی چیز دیتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ایک لباس پہنائے گا
لوگ اسے لباس اتارنے کے لیے آئیں گے، آپ نے وہ نہیں اتارنا ہے اور قربانی دے دینی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہوئے اس منصب کو نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ان کے پاس بیعت ہو چکی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی حکم ہے۔ مگر میں آپ کو ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ اس وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، ایک حدیث قرطاس کا ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ دوں میرے بعد کی معاملات۔ تو اس معاملے میں بالکل میں آپ کو عرض کروں، اب یہ معاملہ ٹھیک ہے میں لکھ دوں، لیکن کیا لکھنا چاہتے تھے؟ جی، یہ تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ان کو روکا گیا لکھنے سے؟ لکھنے سے روکنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی چھپانا ہے، لکھنے سے مطلب یہ تھا کہ یہ چیز بالکل آشکار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور جگہ منقول بھی اس طرح ہے، ہمارے پاس روایت ہے کہ میری امت اس معاملے میں بالکل واضح ہے اور وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ بعض لوگوں نے لکھ دینے کی تجویز دی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ رہے تھے، اور اس وقت سخت بیماری کا عالم تھا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلا فیصلہ ٹھیک ہے، اس وقت تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ واقعہ اتنا ہی ہے بس۔ اچھا، اب کیا لکھنا چاہ رہے تھے یا کیا لکھ کے دیتے، اس سے تو کوئی بھی، یعنی یہ وہ تکلفات ہیں جو اتنے بڑی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو بے غبار دلیل ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے۔ اب جو ائمہ ہیں 12 کے 12، ٹھیک، ان کی حقانیت پر اور دین اسلام کے امام ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک عالم اور فاضل اور علم دین کے ایک شخصیات ہونے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے استفادہ تو اہل سنت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سلسلے ہیں، حضرت صاحب تو شاید نہیں مانیں گے، لیکن جو سلسلہ بیعت کے ہمارے ہیں وہ تو ان اماموں سے ہو کر کے گزرتے ہیں، اور ہمارے فقہی مسائل میں بھی ان اماموں کا بڑا، ابتدا میں یہ گفتگو کی تھی نا کہ اس میں اتفاق کے جو پہلو ہیں، امام میرا ہم اشارہ بھی اسی طرف تھا، یہ بزرگ ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ایک خاص کیفیت سے جو ہمارے بھائی مانتے ہیں، اس کیفیت کا ہم اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ ایک نبوت کا تسلسل ہو جائے گا، بس یہ بات۔ نبوت کا تو انکار کر رہے ہیں نا، نبوت کا تو کوئی تسلسل لفظ کا انکار کریں۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ اگر ان کو جھول نظر نہ آتا، بالکل واضح ہوتا، تو یہ مجھ جیسا نہ ہوتا۔ ٹھیک، اگر مجھ جیسے نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو خدشہ ہے نا، ہاں، دلائل کے اندر کمزوری کہیں نہ کہیں خدشہ ان کو ہے ان دلائل میں۔ جی، اچھا، اما وہ حدیث قرطاس، اس گزشتہ بیان ان کا مولانا صاحب کا بہت خوبصورت تھا۔ حدیث قرطاس میں جو آپ کا بیان تھا وہ اس طرح کا شفاف مجھے نظر اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ سب چیزیں واضح تھی، بات واضح تھی، اور امت جو ہے وہ خطا پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ضرورت نہیں تھی۔ جی، یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ تو ضرورت محسوس کر رہے ہیں، لیکن حضور رسول اللہ اگر ضرورت محسوس نہ کرتے تو مانگتے کیوں؟ کیا اچھا، یہ ایک منٹ اس سے واضح ہو جائے گا نا۔ ہاں، مانگتے کیوں؟ اور مانگنے پر جب نہیں دیا گیا اور نوبت جو ہے وہ نسبتاً اونچی آوازوں تک پہنچی، تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا قوموا عنی، جی، یہاں سے نکل جاؤ، اور ان کو نکال بھی دیا اپنے اس سے۔ تو یعنی یہاں تک نوبت جب آتی ایک چیز سے آ سکتی ہے، تو وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر ضروری بات تھی، رسول اللہ غیر ضروری بات لکھوانے کے لیے اتنا اصرار کر رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ رسول لکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور نہ لکھوانا چاہتا ہے، تو یعنی رسول اللہ سے زیادہ فہم اس کی ہے۔ یہ سوالات تو ہیں۔ اب میں اس کا وہ دے دوں، جی، جو نقشہ علامہ صاحب کھینچ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول کے لیے ممکن ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں گے صحابہ کے درمیان میں، محصور ہو جائیں گے نعوذ باللہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امت کی ضرورت ہے، اور ہمارے نزدیک تو نہیں، حضرت کے نزدیک وہ آگے کے حالات کو جانتے بھی ہیں، اور امت کی اتنی بڑی چیز کو وہ آخر کلمات کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں، خواتین کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں، آخری وقت تک امت کا اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں،
اور اتنے بڑے کام کو وہ لکھنا لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، صرف آواز بلند کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ کے رسول، جو اللہ کے رسول کے اوپر یعنی وہ ہر چیز میں کامل ہیں، تحمل میں بھی کامل ہیں، شجاعت میں بھی کامل ہے، قیادت میں بھی کامل ہیں. جی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حضور کی شخصیت پر یہ تصور بھی کر لیں کہ اتنا اہم کام دین ٹھیک ہے، کا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے چھوڑ دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو چلیں. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قلم دعوت دو، میں کچھ ایسی چیز تحریر کروں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. رسول نے تو مانگا، ہاں، اور جس نیت سے بھی نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا. تو حضرت علی نے کیوں نہ دے دیا؟ جناب سیدہ نے کیوں نہ دے دیا؟ وہ تو ہو گیا نا، اسی لیے تو شور ہو گیا. اچھا دیا. ہاں، وہ کسی نے دیا، کیا مطلب دینا چاہیے، کسی نے کہا نہیں دینا چاہیے، شور اسی لیے ہوا. اچھا. اور قوم و انی پیغمبر نے فرمایا، نکال بھی دیا. یعنی یہ نوبت تو پہنچی، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خوب، تو یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے لکھوانا، تو احتراماً خاموش رہنا چاہیے تھا. وہ بات واضح بھی تھی تو ٹھیک ہے. جب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہیں اس پر مین و ان تسلیم کرنا چاہیے. اپنا اجتہاد کیا معنی رکھتا ہے کہ سب چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے یہ؟ اپنا اجتہاد رسول کی نص کے مقابلے میں آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جی اسی پر نوید عباسی صاحب سے ذرا اس پر. جی میرا نمبر جی جی آپ کر لیں. اسی پر جو ہے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ، عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوں کچھ لکھوانا، صحابہ اکرام نہ لکھنے دیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک طبعی کیفیت تھی، آپ شدید حالت سکم کے اندر تھے. وہ کیفیت لکھنے والی اور لکھوانے والی کیفیت نہیں تھی. اللہ اکبر. سن لیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضرت نے پڑھا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ متبع کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اس امت کے وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. یعنی رسول خدا لکھوانا چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہے. مطلب حالت سکم میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی علیہ رسول اللہ کو اپنی حالت کا پتہ نہیں تھا. پتہ تھا، میری بیماری کی بات، اور یہ تشخیص دے چکے تھے کہ جناب آپ حالت سکم میں ہے، نہ لکھیں. نہیں، آپ تکلیف بخار کی کیفیت میں تھے، حالت آپ وہ کیفیت تو پڑھیں، آپ نے وہ کب نہیں، آپ کیفیت تو پڑھیں. وہ باقی رہی بات، مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے اشارتاً ملتے ہیں اور صحیح احادیث میں، مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ نے جب مسئلہ بتایا، جواب دیا، فرمایا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر لوٹ آنا. کہنے لگی اگر میں نہ پاؤں آپ کو تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبِي بکر، اگر جب تم مجھے نہ پاؤ، میں موجود نہ ہوں، تو میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آنا. یہ بھی بہت بڑا استدلال تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے پر وہ حدیث جو ذکر کی، مگر امامت کی حدیث جو ذکر کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روکتی رہیں، انا بانی رقیق القلب. بلکہ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت کی کتاب ہے علامہ صاحب کی، اس میں لکھا ہے انا ابانی سکیم، میرے ابا جان بیمار ہیں، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، دل نرم ہیں. آپ کے مصلے پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ لا یملک ای نہیں ہی، ایک اپنی آنکھوں پر آپ وضاحت کر دیجیے گا، اپنی آنکھوں پر مالک، اپنی آنکھوں پر مالک نہیں ہوں گے. آپ ابو بکر صدیق سے کہہ دیں، عمر بن خطاب سے کہہ دیں وہ امام بن جائے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ینبغی لقوم یا امہم، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی قوم کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امام بن جائے. اور جب آپ نے مرو ابا بکرین کہا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ فرما سکتے تھے. میں ابھی قبلہ نے گفتگو کی، اس میں کہا کہ جس وقت حضرت ابو بکر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ثقیفہ میں
انصار جو ہیں وہ خلیفہ متعین کر رہے ہیں، تو آپ خلیفہ بننے کی نوعیت کی نیت سے تو نہیں گئے. تو جب آپ اتنے دلیل سے بیان کر رہے ہیں کہ انہی کا حق خلافت تھا، تو اگر وہ وہاں نہ پہنچتے سقیفہ میں تو کوئی اور خلیفہ بن جاتا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ نہ پہنچتے بھی خلیفہ، سنیں، وہ نہ پہنچتے بھی خلیفہ انہوں نے ہی بننا تھا. وہ وہاں گئے جب پتہ چلا کہ انصار اور مہاجرین آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. ایک کہنے لگے ایک ہم میں سے امیر ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہوگا. انصار کہنے لگے تو حدیث سنائی الائمۃ من قریش کہ بادشاہ یا خلیفہ اللہ کے رسول کے بعد جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا. یہ حدیث آئی. اس کے بعد جو ہے جب سب نے بیعت، جب حدیث آ گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، لہذا ہم اس پر بیعت کرتے ہیں. اچھا، وہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو اجازت یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے مرو بابی بکر فرمایا اور حضرت ام المومنین عائشہ سے کہا کہ اپنے بابا کو خبر دو کہ جا کے نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے بابا رقیق القلب ہیں، ان سے نہیں ہو پائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. تو اس وقت حضرت رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، ان کننا کا صواحب یوسف. اس ان کننا کا صواحب یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ روایت میں تعلیل ہے. تعلیل مطلب تعلیل کے معنی کوئی بیماری، کوئی کمی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو وجہ حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے اس کے بعد پیغمبر کو یہ جواب نہیں بنتا ہے. یہ کہنا کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو روایت ہے وہ اس کا الٹ ہے. اچھا، بالکل الٹ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت علی کو بلاؤ نماز کے لیے. انہوں نے اپنے بابا کو بلایا، اور جب بابا کو بلایا وہ نماز پہ کھڑے ہوئے تو حضرت رسول اللہ خود بیماری کے عالم میں، ایک طرف حضرت فضل ابن عباس نے اور ایک طرف حضرت علی نے پکڑا ہوا تھا. اس حالت میں ان کو لے گئے، مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو ہٹا دیا. اور ان کے الی مکانک، یعنی کہا آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں، اپنی جگہ پہ آ جائیں، یعنی جہاں آپ کی جگہ ہے ہمیشہ وہاں پر بیٹھ جائیں، میری جگہ پہ آپ نہ بیٹھیں. ان کو واپس کر دیا. ہمارے پاس اس طرح ہے. اور یہ بات ان کن کا صواحب یوسف کے ساتھ میچ کرتی ہے. آپ منطقی طور پہ آپ اس جواب پر غور کریں تو یعنی اس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی ہے. ورنہ جو پہلا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے بابا رقیق القلب ہیں اور وہ اس سے نہیں ہو پائے گا، تو آپ لوگ یوسف کو دھوکہ دینے والے عورتوں کی طرح سے ہو. کیا مطلب اس کا، اس سے کیا ربط ہے؟ نہیں، اس بات میں عرض کروں، جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی، میں نے اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایک نمازیں نہیں پڑھائی، ایک نماز نہیں پڑھائی. آپ کے یہاں کتنی نمازیں پڑھائی ہیں؟ آپ کے یہاں کتنی نماز؟ ہمارے پاس کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھائی. آپ کے یہاں ایک نماز؟ ایک بھی نہیں. ایک نماز تو آپ نے کم از کم کہہ دی نا. جب اس کے لیے گئے تھے واپس کر دیا حضرت نے. واپس ہمارے یہاں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نمازیں پڑھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن افاقہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوٹ سے، اور بالکل انہی دو اصحاب کی ٹیک لگاتے ہوئے حضور تشریف لے کے آئے. جب آہٹ محسوس کی حضرت ابوبکر صدیق نے، انہوں نے خود اپنی جگہ احترام رسول میں چھوڑ دی، حالانکہ حضور نے اشارہ بھی کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز وہاں ہوئی. یہ ہے. اب ہمارے نزدیک ٹھیک ہے روایتوں کا فرق ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ چیز ہے. ایک تو پتہ نہیں بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بھی فرقے الگ الگ ہیں نا، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم سب کا ذخیرہ علم ایک ہی ہے. اب ہمارے بھائیوں کا ذخیرہ علم بالکل الگ ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب میں ہوں، میں بھی اسی حدیث سے استفادہ کرتا ہوں، اسی قرآن سے استفادہ کرتا ہوں، یہ بھی وہیں استفادہ کریں گے، باوجود اختلاف کے یہ بھی وہیں سے استفادہ کریں گے. پوری امت ایک ہی ذخیرے سے استفادہ کر رہی ہے. یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں کہ حضرت کا ذخیرہ بالکل الگ ہے، علم کا ذخیرہ الگ ہے، حدیث کا الگ ہے. اس کی پتہ نہیں کیا وجوہات ہے. بہرحال کیونکہ روایت کرنے والے تو اس زمانے میں وہی صحابہ تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نقشہ حضرت بار بار کھینچ رہے ہیں، مجھے کوفت یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو آخری زمانے میں کس کیفیت میں تسلیم کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں اور وہ پانی جمع کر کے پی لیں،
بال کاٹے تو ایک بال زمین پر نہ رہنے دیں. سبحان اللہ. اور ایسے صحابہ کی موجودگی میں یہ تو مسجد کی بات بتا رہے ہیں نا, تو مسجد میں تو ایک آدمی تھوڑی تھا, پورے صحابہ کا مجمع تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صحابہ کے مجمع میں کیسے تسلیم کروں کہ وہ مجبور ہو گئے, اور پھر انہوں نے کوئی اس کا سد باب بھی نہیں کیا اتنے بڑے مسئلے کا. تو اصل جھول تو یہاں ہے, اصل جھول تو جو عقل کہتی ہے وہ یہاں ہے. اور جتنی یہ روایتیں اور جتنی چیزیں ہیں, اب یا تو یہ ادھر ہوں جو پوری امت کا ایک ذخیرہ علم ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کچھ اور خبر دے رہی ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ اور خبر دے رہی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ اور خبر دے رہی ہے. اور اس کے کئی زمانے کے بعد ہم ایک الگ تصویر پینٹ کریں تو اسے تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ سارے بزرگوں کی زندگی ایک دوسرے رخ پہ چل رہی ہے, میں تیسرے رخ پہ دیکھنا شروع کر دوں, میں تسلیم کیسے کروں یہ ساری بات. یہ پرابلم ہے یہاں پہ. محی الدین صاحب یہاں رکتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی نوید عباسی صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے. میں نے آغاز میں بات کر دی کہ ان کا علم کلام اپنا ہے, ہمارا علم کلام اپنا ہے, تو ہم اپنے علم کلام پر کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ جو حضرت کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا علم کلام تو ایک ہی ہے نا, اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جو فروعی اختلافات ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ابھی حدیث قرطاس کی بات ہوئی ہے, میں سرے سے اس حدیث کو نہیں مانتا, اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے اشارے پر اپنی گردن کٹا دیتے, مگر یہ بخاری میں اور متعدد جگہوں پر دیکھیے قرآن ہمارے یہاں روایت کو آپ جس تشریح سے آپ بیان کر رہے ہیں, جس تفصیل سے, وہ ہو نہیں سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو روایت ہمارے یہاں روایت کو قبول کرنے کے کچھ حصول ہیں. روایت درایت کے مطابق ہے, روایت قرآن کے مطابق ہے. متعدد ایسی روایات ہیں, مطلب مثال کے طور پر میں حنفی ہوں تو میں بخاری کی متعدد روایات کو نہیں مانتا. ظاہر ہے کہ وہ امام بخاری لائے ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے, لیکن بعد میں ایک روایت ایسی ہمیں دستیاب ہوئی کہ وہ عمل منسوخ ہو گیا, تو ہم بخاری کی ان روایات کو قبول نہیں کرتے. کیوں کہ اس کے خلاف ایک روایت ہمیں مل گئی جس کی روایات جس کے راوی درست ہیں, تو وہ ایک روایت اگر, تو یہ ایسی ہزاروں روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس و حرمت پر حرف لاتی ہوں, وہ کتنی بڑی روایت کیوں نہ ہو, میں اس روایت کو اٹھا کے پھینک دوں گا. نبی علیہ السلام کی ذات پر کسی قسم کا حرف برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ حضور کہہ رہے ہوں کہ لاؤ دو, حضرت عمر کی بجا لے کہ حضرت عمر نہ دے, وہ منع کرے. اس روایات پر ہمارے علماء کلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ اس کے یہ راوی ہیں, اس کے یہ راوی ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روایت سرے سے نہیں ہے, یہ روایت بعد میں امت میں اختلافات ڈالنے کے لیے لائی گئی ہے. وگرنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو اہل بیت نبوت کا خیال کر رہے ہیں. اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, کیا وہ ان کی جو قوت اور طاقت وہ ختم ہو گئی تھی؟ وہ جو بدر کا ہیرو ہے, جس نے بدر میں تنہا 23 کافروں کو مارا ہے, وہ علی جو احد کے دن تنہا کھڑا رہا. ہمیں یہ ماننے میں عار نہیں ہے کہ احد کے دن ایسا امتحان کا وقت آیا صحابہ پر کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر ادھر ہو گئے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, لیکن علی وہاں پہ بھی نبی کے ساتھ کھڑے, وہ علی خیبر میں کھڑے, وہ علی جناب فتح مکہ کے موقع پر موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان کرتے من کنت مولا فعلی مولا, تو اس وقت جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے اے علی تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تو میرا بھی مولا ہے, کل مومنوں کا مولا ہے. تو جناب حضرت مولا کائنات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مولا مانے, اور قرآن کہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والا بتائے, اور ہم روایات میں صحابہ کو جھگڑنے والا بتائے. بتاؤ میں قرآن پر عمل کروں یا کسی روایت پر عمل کروں؟ تو ہر وہ روایت جو قرآن کے مطابق ہے, ہر وہ روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی, اسے صحابہ نے بیان کیا ہے, وہ روایات ہم قبول کرتے. بہت ساری روایتوں کو ہم رد کرتے. تو جہاں حرف اسلام پر آئے, جہاں حرف قرآن پر آئے, جہاں حرف ذات رسالت پر آئے,
تو وہاں ہم روایات کو چھوڑ دیں گے, وہاں ہم رسول خدا کی ذات کو پکڑیں گے. تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں نہیں بولے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کیا حضرت ابو بکر کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتے تھے کہ ابو بکر یہ میرا حق ہے, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیوں تعاون کیا حضرت علی نے؟ اور جہاں سمجھا حضرت امام حسین سید الشہداء نے کہ اب بالکل حق غصب ہو گیا ہے, تو وہاں امام حسین نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا. اس یزید لعین کے سامنے آپ نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جو ہے نا وہ سلسلہ کمزوری کا نہیں دکھایا, بلکہ جان آفرین کے سپرد کر دی. اگر یہ چیزیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے من جانب اللہ ہے, تو پھر حضرت علی پر ایک اور حرف بھی آئے گا کہ حضرت علی نے اپنے بعد حضرت امام حسن کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ حضرت امام حسن کا انتخاب حضرت مولا علی نے نہیں کیا, اپنے قاتل کے فیصلے ضرور کیے. امام حسن کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں کی شورا نے کیا ہے, ارباب حل و عقد نے کیا ہے. اور بعد میں حضرت امام حسن مجتبی جب 30 سال پورے ہو گئے, جو میں نے کہا اس سے آپ دستبردار ہو گئے, تو اسلام میں جو تصور خلافت ہے وہ 30 سال ہے. خلفائے راشدین 5 ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان ذی النورین, حضرت مولا کائنات اور جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. یہ 5 خلفائے راشدین ہیں, اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد بادشاہت ہے, اور اس بادشاہت میں اچھے کام بھی ہوئے, بادشاہت میں برے کام بھی ہوئے, جو حکومتوں میں ہوتا ہے, لیکن علی منہاج النبوہ. اور یاد رکھیے, میں پھر زور دے کر یہ کہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق من جانب اللہ نہیں ہے, حضرت عمر فاروق من جانب اللہ نہیں ہے, حضرت عثمان ذی النورین من جانب اللہ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. جب صحابہ نے اجماع کر لیا تو اجماع بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. اور سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدین, ہم اس کو پیش نظر رکھ کر ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں, ان کی اتباع بھی کرتے ہیں, اور ان کو واجب الاطاعت بھی جانتے ہیں. اور خود جناب حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا عمل بھی اس کے مطابق. ٹھیک, ایک آپ نے غدیر کی حدیث بیان فرمائی, من کنت مولا فاز علی مولا. جب حضرت ابو بکر نے بھی کہہ دیا, حضرت عمر نے بھی کہہ دیا, باقی تمام صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ مولا ہیں, تو مولا کا مطلب کیا لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں عرض کروں کہ مولا ہم بمانا مددگار بھی مانتے ہیں, مولا بمانا دوست بھی مانتے ہیں, مولا بمانا محب بھی مانتے ہیں. حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں سوائے نبی ہونے کے. حضرت علی نبی نہیں ہے, اور نبی کے بعد جو شانیں ہو سکتی ہیں وہ شانیں ہم حضرت علی میں مانتے ہیں. ہم کیوں نہ مانیں, یہ شیعہ ہیں, سنیں نا, ہم کیوں نہ مانیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لولا علی لالا کا عمر, علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. اگر اس معنی میں شیعہ ہوں تو سبحان اللہ میں شیعہ ہوں, کوئی بات نہیں. واقعہ ہے نا, میں عرض کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس معاملے کا فیصلہ کرو. تو یہ باتیں ہم حضرت علی کو کیسے, حضرت علی سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ کیا یہ چھڑا سکتے ہیں؟ یہ چھڑا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا حضرت علی سے جان. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, ہمارے ایمان کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے. نوید عباسی صاحب, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. جی وزیر صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی دعا کروں گا چونکہ ابھی وقت بہت ہو چکا ہے. پروردگارہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. آمین. اللہ خدایا, ہماری کوئی بات تیری رضا کے خلاف اگر جا رہی ہے تو پروردگارہ اسے معاف فرما. آمین. میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ علماء کرام اپنے پروردگار کی رضا کے لیے تلاش کرتے ہیں, انشاءاللہ اس پر ان کو اجر ملے گا. اور ہمارے سامعین گرامی قدر بھی ان کو ایک علمی مباحثہ سمجھ کر فیضیاب ہو جائیں, اور خود مطالعہ کریں, خود تحقیق کریں, اور صحیح نتیجے تک پہنچیں. صحیح بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. ایک اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا, حضرت نے دعا کر دی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام یہ لا رہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں اللہ نے اپنے نبی کی جو شانیں, جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے, اس کے پیش نظر کسی صحابی سے یہ تصور بھی ممکن نہیں ہو سکتا
کہ وہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہو اور پھر وہ عزت و تعظیم میں فرق کرے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور پھر نبی کو حجرے کے باہر سے جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسا ان کو نہ بلاؤ، یعنی نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جو میں نے کہا نا، ان آیات کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات اور پھر شور شرابہ، یہ ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ باقی اگر کوئی روایت درست طریقے سے آئی ہے تو ممکن ہے ایسی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ قلم و کرتاس لاؤ، تو حضرت علی نے بھی اس موقع پر، ہمارے پاس مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات میں اس وقت جو ہے نا وہ قلم و کرتاس نہیں دیا، اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں بیان کر چکے، تو اب آپ جو ہے نا وہ مزید کوئی بات نہ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات کے پاس نہیں ہے جی نہیں کمال کی روایت، میں نے تو مسند احمد کی بات کی ہے نا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں اصول کافی اصول شافی میں نہیں ہے۔ مسعود بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کا علم کلام اپنا ہے، میں چاہوں یہ چیز اٹھا کر حضرت کے سر پر تھوپوں کہ میری بات کو ہر لحاظ سے قبول کرو، تو یہ کسی صورت نہیں ہوگا، کیوں حضرت ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اور حضرت چاہیں اپنا امامہ اٹھا کے یہاں میرے سر پہ رکھیں اور کہیں نہیں مانو میں چھوڑوں گا نہیں، تو ایسا ہوگا نہیں۔ ہم نے ایک علمی ڈیبیٹ گفتگو کی ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، حضرت نے اپنا بیان کیا، یعنی اہل سنت کا بیان کیا، انہوں نے اپنا بیان کیا ہے، تو ہم ان کو منوا نہیں سکتے، نہ یہ ہمیں منوا سکتے۔ بنیادی طور پر مسعود بھائی یہ جو ہمارا علم کلام ہے نا، یہ مجھے کہیں نہ کہیں پکڑ لیں گے۔ ہم جب چلتے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم چلتے ہیں تو یہ میں چل کے جا رہا ہوں، ابھی چونکہ مجھے آپ نے مائک لگایا ہوا یہ والا، اگر دوسرا مائک ہوتا تو میں اٹھ کے حضرت کے پاس چلا جاتا، تو میں اور جب ہم چلتے ہیں تو بالکل ہمارے ساتھ ساتھ یہ چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم بھی حنفی یہ بھی حنفی ہے، ہمارا تو کوئی مطلب اتنا معاملہ ہی نہیں۔ پھر راستے میں کہیں نہ کہیں ہماری ان سے ٹکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے راستے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا او آخر تک چلے جائیں، کیوں؟ ان کا علم کلام اپنا ہے، ہم آپ کو اہل قبلہ مانتے ہیں، کہیں صحیح آتے ہیں۔ میں اس معاملے کو اگر ہم ان کو اہل قبلہ جانتے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا، ان کا علم کلام اپنا ہے، تو وہ اس کے پر کھڑے ہیں۔ اچھا، ان کے علم کلام میں جو امامت کا باب ہے وہ تو ابھی نہ انہوں نے بیان کیا نہ انہوں نے بیان کیا، ان دونوں نے کتمان کیا ہے، دونوں حضرات نے، تو اس لیے وہ اچھا ہوا نہیں بیان ہوا، ورنہ تصور امامت اگر بیان ہو تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں سے افضل ہونے کی بھی بات ہوئی ہے، ساری باتیں ہیں، تو بلکہ میں نے اشارہ دیا ہے تھوڑا سا، لیکن وہ بڑے بھائی کے اور نبوت چھوٹے بھائی کے ہاں یہ ساری باتیں ہیں۔ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، تو امامت جو ہے وہ نبوت سے آگے ہوگی، یہ دلیل ہے ان کی۔ میں اس حوالے سے نہیں، ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے جی، ہمارے پاس یہ دلیل چونکہ رسول کے جانشین ہیں اور رسول افضل ہیں، جی، اس لیے جو ان کے جانشین ہیں، جس چیز میں جانشینی ہے اس میں، نہ نبوت میں، نبوت تو نہیں ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، جن چیزوں میں رسول اللہ کی جانشینی انہیں حاصل ہے اس جہت میں وہ باقیوں سے افضل ہے۔ دیکھیں علامہ وزیری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ علماء کی بات ہے، جو ذاکروں کے نظریات ہیں وہ بالکل یکسر ان کے نظریات کے ساتھ ہر جگہ کے ذاکر ختم کرنا، بس بہت اچھی بات کر دی، ذاکروں کی بات کو مانتے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، جو علماء اکرام کی دینی گفتگو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، باقی تو کوئی بھی کچھ بھی پڑھتا رہے۔ ہماری گفتگو ایک علمی مکالمہ ہے، اور یہ ایک میں نے جس طرح اشارہ کیا، حضرت نے اشارہ کیا، حضرت کے ہمارے مرجع علم الگ الگ ہیں، تو میں اپنی حدیثیں پڑھتا رہوں، وہ ایک ہی جملہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اپنا پڑھتا رہے، آخر میں ایک ہی کہوں گا ہمارے پاس نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ ان شخصیات کی زندگی ہے، اس سے تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اس سے ہمارے نوجوان کو پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ ان سارے اختلافات کو جو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان بزرگوں کا کردار کیا تھا، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت ابوبکر کو ضرورت ہے، حضرت علی 24 گھنٹے موجود ہیں دین اسلام کے، اور معاون ہے، آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں معاون ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں معاون ہے، دین اسلام کے لیے حضرت ابوبکر اور عمر ایک ہیں۔
حضرت عثمان اور حضرت علی ایک ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، دین اسلام کا جہاں معاملہ. تو آج ہمارے معاشرے میں ہمیں ان کی زندگی سے انشاءاللہ ہم یہ بھی تصور کیوں نہیں آگے جا رہا؟ بے شک یہ تو دونوں کے یہاں مسلم اور یہ تو جا رہا ہے مفتی اور یہ صاحب تو دینا چاہ رہے ہیں سب نے- نوجوانوں کو. بالکل انشاءاللہ میں ہم یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں میں یہ انشاءاللہ. کہنا چاہوں گا جو مفتی ابو بکر محی الدین صاحب نے جو بات آخر میں میسج کیا، جی یہ میسج کمال ہے. ماشاء اس میسج کو تمام لوگوں تک جانا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے نا، جو لوگ آئیڈیل ہیں، بہترین لوگ ہیں، عظیم تر لوگ ہیں، ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، بے شک. ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں. کمال انہوں نے میسج دیا، لہٰذا لوگوں تک یہی پیغام ہے کہ ان کی زندگی کو اختیار کریں تو آپ کی کامیابی مقدر بنے. آپ لوگوں نے جو گفتگو فرما دی اس کے بعد میرا کچھ کہنا نہیں بنتا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی محمد نوید عباسی صاحب آپ کا، علامہ محمد عباس وزیری صاحب آپ کا، مفتی محمد رفیق سلفی صاحب آپ کا، اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب آپ کا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.